قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ صافات کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ہم ابو الانبیاء کہتے ہیں، ابو الانبیاء، کئی انبیاء کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ آپ کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کہ ان کی اولاد میں سے تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں، اور دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتنا جانیے آپ کہ ملک عراق، جو صدام حسین کے نام سے ہم عراق کو جانتے ہیں، یہ ملک عراق، اس ملک کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس ملک کا حکمراں، عراق کا حکمراں، وہ تھا نمرود۔ اسلامی تاریخ میں دو نام اکثر آپ سنتے ہیں، ایک فرعون اور دوسرا نمرود۔ ان دونوں نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اس لیے بہت مشہور ہے۔ یہ نمرود کا جو حکومت تھی، اس حکومت کے اندر ایک شاہی پجاری ہوا کرتے تھے حکومت کے۔ شاہی پجاری کا نام تھا آزر۔ آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرے معنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک برہمن کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو چھوٹے ہی تھے، بچے تھے، گھر میں دیکھتے تھے کہ پتھروں کو تراش کر بت بنائے جاتے ہیں۔ بتوں کی انڈسٹری تھی ان کے باپ کی، بت تراشے جاتے تھے۔ تو بتوں کو دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھتے، ابا جان یہ کیا چیز ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بنا رہا ہے؟ تو آزر کہتا، بیٹا یہ جو ہے ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو یہ کرتے کیا ہیں؟ آزر کہتا کہ یہ ہمارے مرادیں اور منتیں پوری کرتے ہیں، یہ ہماری مرادیں اور منتیں پوری کرتے ہیں۔ معصومانہ سوال تھا، بچہ تھا، پوچھ رہا تھا باپ سے، پوچھ رہے تھے انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر جو چیز بناتا ہے، وہ چیز انسان کی خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال غیر معمولی سوال تھا۔ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر جو چیز بناتا ہے، وہ چیز انسان کی خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے جب سوالات آتے ہیں نا، اس کا جواب نہیں رہتا۔ اس کا جواب کیا رہتا؟
دھونس دھاندلی. بولتے بیٹا ایسے سوالات تم مت کرو آئندہ. اگر تم ایسے سوالات کریں گے یہ پروہت کی گدی جو میرے بعد تم کو ملنے والی ہے اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. تم اس گدی سے محروم ہو جاؤ گے. یہ میری دولت جو میرے بعد تمہارے حصے میں آنے والی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سننے والے کہاں تھے؟ یہ سوالات چلتے رہے. اب ہوا یہ کہ بچہ بگڑ رہا ہے، لہٰذا فکر یہ ہوئی کہ اس کی شادی کر دینا چاہیے. شادی کر دیے تو کنٹرول میں آ جائیں گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ذرا بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کر دی گئی. کس سے شادی کر دی گئی؟ حضرت سارہ، آپ کی پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ، ان سے شادی کر دی گئی. اب شادی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ دونوں بھی ایسے ہی باتیں شروع کر دی. لہٰذا آخر کار ہوا یہ مختصر کہ آزر نے کہا کہ تم اس طرح کی گفتگو کرو گے تو ہم تم کو ہمارے گھر سے نکال دیں گے. چنانچہ گھر سے نکال دیے گئے. گھر سے نکال دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے ایک بھتیجے تھے، ان کا نام تھا لوط، حضرت لوط علیہ السلام، یہ تینوں جو ہے نکل گئے. قوم جو تھی وہ قوم تھی ستارہ پرست. ستارہ پرست قوم تھی. ستاروں کو خدا مانتی تھی. تارا، چاند، سورج، ان کو خدا مانتے تھے اور ان کے نام کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. یہ جو سورج کو ماننے والے ہیں خدا، چاند کو ماننے والے ہیں، تاروں کو ماننے والے ہیں، ان کو جب گھر سے نکلے باہر قوم کے درمیان آئے تو قوم کے درمیان آنے کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یہ جو تارا نظر آ رہا ہے آسمان کے اندر جو روشن ہے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. سورہ انعام کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر، یہ میرا رب ہے. تو قوم بہت خوش ہو گئی. قوم سمجھی کہ ابراہیم جو ہے ہمارے خدا کو ماننے کے لیے اب تیار ہو گئے. لیکن جب وہ تارا غروب ہو گیا آہستہ آہستہ تو غروب ہونے کے بعد کہنے لگے کہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا چاند کو، کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ اس سے زیادہ بڑا بھی ہے روشن بھی ہے. چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا، لہٰذا یہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا خدا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سورج نکلا ہے بہت اس کے ساتھ بڑا روشن بڑا گرم. ہاں انہوں نے یہ دیکھ کر کہا قوم کے سامنے ھذا ربی ھذا اکبر، ہاں یہ ہے میرا رب اور یہ بڑا ہے. وہ بھی غروب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ہم نماز پڑھتے وقت جانماز میں کھڑے رہ کر دعائے استفتاح جو پڑھتے ہیں وہ الفاظ انہوں نے اس موقع پر کہے، اس کو ہم جو ہے نماز کے اندر شامل کیے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ اس ہستی کے طرف پھیر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہر ایک سے کٹ کر اس سے جڑ گیا ہوں اور میں اس کے ساتھ
عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ اب اس کے بعد معاملہ جب آیا تو آگے بڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ یہ جو ستاروں کے بت بنا کر جو یہ پوجا کرتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ شہر کے لوگ، شہر کا نام تھا ار، یہ لوگ کسی میلے میں جانا چاہتے تھے، تو آپ کو بھی چلنے کے لیے لوگوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آتا۔ جب ساری قوم اس میلے کے اندر چلے گئی تو یہ اس بت خانے کے اندر، جو اس شہر کے اندر سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کے اندر گھس گئے۔ دروازہ کھولا، بت خانے میں گھس گئے اور ہاتھ میں اوزار تھا، لے کر تمام بتوں کو مار کر کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر انہوں نے توڑ دیا۔ بت خانے کے پورے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ وہ جو اوزار تھا توڑنے کا، وہ ایک بڑے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں وہ اوزار رکھ دیے اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے۔ جب قوم واپس آئی میلے سے تو دیکھی کہ بتوں کی حالت یہ ہے۔ تو جب یہ چیز دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہونا تو ہونا ابراہیم کا یہ معاملہ ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو لائے اور وہاں ان سے گفتگو ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اپنے خداؤں سے، اپنے بتوں سے پوچھ لو۔ اور یہ بڑا بت جو یہاں ہے، جس کے ہاتھ میں اوزار ہے، نہ یہ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں، نہ یہ بڑا بت ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ کیسے خدا ہیں جن کی عبادت تم کر رہے ہو؟ یہ ایک بڑی گفتگو جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت شاندار طریقے سے اس موقع پر بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا کہ اب اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود سے گفتگو ہوئی۔ نمرود نے پوچھا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت۔ بادشاہ نے کہا، نمرود نے، اس ملک عراق کا رب میں ہوں اور میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ ایک بے گناہ معصوم شخص کو حکم دیا کہ لایا جائے اور کہا گیا کہ اس کو جو ہے گردن اڑا دو، اور ایک ایسے آدمی کی جس کو موت کی سزا ہو گئی تھی اس کو لا کر کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات رکھی اس کے سامنے۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تو رب ہے تو ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد آگ بہکائی گئی اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور بہت بڑی آگ بہکانے کے بعد آپ کو اس آگ کے اندر پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر ایسا فیصلہ ہمارے متعلق ہو گیا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ شاعر کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ڈال دیے گئے آگ میں۔ آگ تو جلانے والی ہے نا، لیکن جلاتی کب ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ چنانچہ اس آگ سے وہ صحیح سلامت نکل گئے۔ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایسے کئی امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے لیے۔ کیوں لیے؟ اس لیے لیے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابراہیم تم اپنے رب کے لیے مسلم اور فرما بردار ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اس کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تو اپنے رب کا مسلم اور فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا مسلم اور فرما بردار ہو گیا۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ فرما بردار کے معنی کیا ہیں؟ جو فرمان ہے اس پر عمل کرنے والا فرما بردار۔ مسلم کے معنی ہے فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا ابراہیم تم اپنے رب کے فرما بردار ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں ہو گیا مسلم اور فرما بردار۔ اب یہ مسلم اور فرما بردار ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا ہر حکم پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے میں تیار ہوں۔ اب اس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ لیا کہ کئی امتحانات سے جو ہے آپ کو گزارا گیا۔ یہ پہلا دوسرا امتحان تھا۔ ایک تو خاندان کو چھوڑ دیے، پروہت کی گدی چھوڑ دیے، اور دوسرا آگ میں جو ہے ڈالے گئے، وہاں سے بھی سلامت نکل گئے۔ تیسرا امتحان یہ تھا کہ وہاں سے جب آگ سے نکلنے کے بعد اب وہ دنیا کا جو ہے دورہ کرنے لگے دعوت دین کے لیے۔ کیا دورہ؟ کہاں کہاں گئے؟ اردن گئے، شام گئے، فلسطین گئے، مصر گئے، حجاز گئے، یہ تمام ممالک چھان مارے۔ آخری میں چلتے چلاتے جب مصر کے اندر آپ آئے تو مصر کا بادشاہ تحفے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی نکاح میں دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ یہ دوسرے بیوی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ حضرت ہاجرہ جو دوسری بیوی تھے، انہی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام تھا حضرت اسماعیل، اسی بچے کا نام تھا اسماعیل۔ چونکہ آپ یہ پھرتے پھرتے یہ ممالک کا دورہ کرتے کرتے آپ کی عمر 80-85 سال ہو گئی تھی، اور دعا کر رہے تھے کہ پروردگار جو کام یہ میں کر رہا ہوں میرے بعد اس کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، ایسے لڑکے کی ہم نے بشارت دی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ پیدا ہونے کے بعد ایک امتحان یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ حضرت ہاجرہ کو لے کر
بچے کے ساتھ اس مقام پر ان دونوں کو، ماں کو اور بچے کو لے جا کر چھوڑ دو جہاں اب کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے وہاں کچھ نہیں تھا، پورا ریت اور صحرا تھا، پورے کا پورا۔ کہا گیا ہے کہ وہاں ایک گھاس کا تنکا تک نہیں تھا، وہاں پر ایک پانی کا قطرہ تک نہیں تھا، وہاں پر کوئی چرند کوئی پرند نہیں تھے، صحرا تھا پورے کا پورا۔ ایسی جگہ لے جا کر چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اب دیکھیے بچے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر جو ہے کہاں آئے؟ اس مقام پر آئے جہاں پر اب کعبۃ اللہ ہے۔ وہاں لا کر انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ماں کو بچے کو چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ یہاں لا کر اس صحرا کے اندر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، پیچھے جاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ایک جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، وہ یہ تھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ جب یہ سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور ماں کو بچے کی چھوڑ کر گئے، اور جا کر دور سے بچے کو ماں کو دیکھتے ہوئے ایک دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے جو بے آب و گیا ہے، اور یہ تیرے محترم گھر کے پاس یہ کام میں نے کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں یہ لوگ نماز قائم کریں گے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار یہ یہاں نماز قائم کریں گے تو ایسا کر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا شوق پیدا کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے، اور پھر انہیں کھانے کو پھل عطا کر شاید کہ یہ شکر گزار بنیں گے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اس دعا کا جواب اگر آج دیکھیں گے جا کے آپ وہاں پر، تو کھانے کے پھل وہاں جو ملتے ہیں دنیا کی کسی خطے میں ایسے پھل شاید نہیں ملتے ہوں گے۔ یہ ایسی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس دودھ بھی آنا مشکل ہو گیا، اور بچہ رونے لگ گیا۔ بچہ جب رونے لگا تو حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلانے یا پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی نظر آ جائے تو ان سے پانی طلب کرے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں صفا اور مروہ کی جو 7 چکر حضرت ہاجرہ نے اس موقع پر مارے تھے، وہ 7 چکر کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر قیامت تک شامل کر دیا۔ آج حاجی جا کر صفا و مروہ کے جو چکر مارتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو حج کے اندر اللہ نے اس کو شامل کر دیا۔ جب یہ 7 چکر ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بچے کے قریب میں چشمہ جو ہے ابل رہا ہے، ایک فرشتے کے ذریعے یا بچے کے پیروں کے ذریعے سے جو زمین پر رگڑنے کی وجہ سے وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ چشمے کا پانی ابل رہا ہے۔ آپ آ کر اس کو جو ہے زمزم کہہ کر اس کو آزو بازو سے مٹی کا یا ریت کا وہ لگا کر جو ہے روکنے لگے۔ تو یہ زمزم بھی اس زمانے میں جو اللہ کے قدرت سے جو ہوا تھا، آج حالت دیکھیں گے آپ، یہ زمزم آج وہاں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ زمزم جا رہا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔
اب اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جب یہ ماں اور بچہ یہاں پر تھے اور پانی یہاں پر انتظام ہو گیا تو ایک چیز یہ ہوئی کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں. ایک قبیلہ جا رہا تھا وہاں سے، اس قبیلے کا نام تھا جرہم. قبیلے کا سردار دیکھا کہ پرندے ہیں، شاید یہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہو. لوگوں کو بھیجائے تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک عورت، خاتون اور بچہ ہے. وہاں آئے اور آ کر حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر یہ قبیلہ وہاں پر بسا. مکے کی آبادی جو ہے یہاں سے شروع ہوئی. اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم کہ اب دیکھیے یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے. کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ 13, 14, 15 سال کا بالغ ہو گیا ہے. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد اکلوتا بیٹا اب یہ بڑا جوان ہو رہا ہے، 14, 15 سال کا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خواب میں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو. فرمایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، بالغ ہو گیا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں. اے میرے بیٹے انی اصبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے. میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے. اب بیٹے ہیں، کون بیٹے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یہ لڑکا تم کو ہوگا اور یہ حلیم اور بردبار ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں یہ حلیم بیٹا جو ہے کیا جواب دیتا ہے. بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا خیال کیا ہے. اب بیٹے کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ قال یا ابتی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو پورا کر دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں بھاگ نہیں جاؤں گا. آپ ذبح کر دیجئے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے ذبح کر دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. تصور کر کے دیکھیے، تھوڑا غور کیجئے. 100 سال کی عمر کے ابراہیم، 15 سال کا نوجوان بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد ہوا ہے اور اللہ حکم دے رہے ہیں اس کو ذبح کرو. اب بتائیے باپ اور بیٹے کی حالت کیا ہوگی؟ شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فلم، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا. اب چھری لے کر گلے پہ چڑھانے والے ہیں، چھری چلنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا.
انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ رک جاؤ، ہم کو تمہارے بیٹے کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں سوال کیا تھا؟ یہاں محبت کا امتحان تھا۔ بچے کی محبت ہے یا خدا کی محبت، دونوں کی محبتوں کا امتحان تھا۔ کیا خدا کی محبت پر بچے کی محبت قربان ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے تو امتحان ختم ہو گیا اور کہا گیا رک جاؤ، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک دمبا اور بچے کے جگہ دے کر اس بچے کو جو ہے بچا لیا۔ ایک فرشتہ آیا اور بچے کے بدلے میں ایک دمبا پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کو ذبح کیے اور یہ قربانی بڑی جو ہے ہو گئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس قربانی کو آنے والے زمانے کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ آج ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، اسی تاریخ کو کر رہے ہیں جس تاریخ کو ہوئی تھی قربانی، وہی تاریخوں میں کر رہے ہیں، حج میں بھی کر رہے ہیں اور حج کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ 3 دنوں کے اندر جو قربانی ہوتی ہے یہ وہی سنت ہے۔ آپ قربانی کرتے وقت جانور کو لٹاتے ہیں، لٹا کر وہی الفاظ پڑھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، وہی پڑھتے ہیں آپ۔ پھر یہی الفاظ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وذالک من المسلمین۔